میری نماز میں خشوع نہیں ہے، میرے سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ نماز میں شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نبی میں لیٹے ہوئے ہیں، پیٹ کے بل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہا بھائی کیا بات، مسجد میں پیٹ کے بل نہیں لیٹا کرتے؟ کہا اللہ کے نبی میرے پیٹ میں درد ہے۔ کہا اٹھ کھڑا ہو، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ یا یوں کہا نماز پڑھ لے پھر ڈاکٹر کے چلا جائیے، اٹھ کھڑا ہو، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ لیکن کن سے کہا؟ جو ایمان سیکھ لیا تھا جنہوں نے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بغیر ایمان کے عمل ایسے ہیں جیسے بغیر کرنٹ کے بجلی کا تار، کوئی وعدہ پورا نہیں ہوگا، رات دن کرتے رہو عمل۔ یہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا، بعد میں ہم نے قرآن سیکھا، یہی ترتیب چلے گی۔ صحابہ نمونہ ہے ہمارے لیے، کوئی نمونہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نمونہ ہیں۔ ایمان سیکھنے میں صحابہ نمونہ ہے، نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ایسی قائم کرو جیسی مجھے قائم کرتا دیکھتے ہیں۔ کسی اور والی نماز کی دعوت نہیں دی اللہ کے نبی نے۔ اور اگر ایسی نماز قائم نہیں کر سکتا آدمی تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے نبی تو ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہمیں دعوت اس چیز کی دے رہے ہیں جیسی نماز ہمیں اللہ دیں گے نہیں بالکل بنے گی۔ اللہ پاک قرآن میں صحابہ والے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اگر وہ ایمان دینا نہیں ہے اللہ پاک کو صحابہ والا تو پھر تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن میں دعوت دے رہے ہیں اس ایمان کی، دیں گے ہے نہیں، دیں گے اللہ ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں جو ایمان اور علم چاہے گا ہم اس کو دیں گے، جو ایمان اور علم چاہے گا ہم اس کو دیں گے۔ ایمان سیکھنے کی کوئی محنت نہیں، ساری محنتیں دنیا میں ہو رہی ہیں، ایمان سیکھنے کی کوئی محنت نہیں۔ اس لیے مسلمان دنیا میں پستی میں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت لے کے سعودی عرب پہنچے، علماء کی جماعت، اور وہاں کے علماء کو جمع کر کے کہا بھئی مسلمان کیوں پستی میں جا رہے ہیں یہ بتلاؤ۔ تو وہاں کے عالم صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر عمل نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ مسلمانوں میں آج جتنے عمل کرنے والے ہیں آج زیادہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں زیادہ تھے؟ کہا جی آج زیادہ ہے۔ یہ تو بات نہیں ہے۔ کہا جی علم کی کمی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں عالم زیادہ تھے، آج زیادہ ہیں؟ کہ جی آج زیادہ ہیں۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ جی ان کے پاس حکومتیں نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکومتیں زیادہ تھی، آج زیادہ ہیں۔ ساری چیزیں یوں کرتے چلے گئے، کہنے لگے جی ایسے شیخ الیاس پھر آپ ہی بتاؤ، آپ ہی بتاؤ۔ کہا مسلمانوں کے پاس ایمان کی حقیقت نہیں ہے۔ سارے علماء دہاڑے مار مار کر رونے لگے کہ سچ کہا شیخ الیاس، سچ کہا، سچ کہا۔ تو وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے پھر ایک آواز لگائی۔ کیا آواز لگائی؟ آواز یہ لگائی مسلمانوں ایمان کے دھوکے سے نکلو، جو ایمان کا دھوکہ لگا ہوا ہے نا اس دھوکے سے نکلو اور نکل کر اپنے گھروں سے ایمان سیکھو۔ یہ نکلنا ایمان سیکھنے کے لیے ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا مسلمانوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ایمان تو ہمارے اندر ہے ہی، اس غلط فہمی کی وجہ سے ان کاموں میں لگے ہیں جن کا درجہ ایمان کے بعد ہے، حالانکہ میری یہ محنت سیرے سے ایمان کے پیدا کرنے کی محنت ہے۔ ایمان سیکھنے میں سیکھنا کیا ہے؟ ایمان سیکھنے میں میرے دوست بزرگوں عزیزو، ایمان سیکھنے میں یہ سیکھنا کہ کائنات کی تمام شکلوں سے مایوس ہونا، نا امید ہونا۔ مایوس اور نا امید ہونا۔ آج مایوس نہیں ہے، مایوس اور نا امید ہو کے جو نماز کا عمل کیا جائے گا وہ نماز کا عمل اللہ سے وہ کرواوے گا، دنیا کا بڑے سے بڑا سبب والا سبب سے نہیں کرا سکتا۔ نماز کو معمولی چیز سمجھا ہے؟ ارے نماز کے لیے سارے دروازے کھول دیا جاتا ہے، کسی کے لیے نہیں کھلتے ہیں دروازے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں بلایا دروازہ بند ہے آسمان کا، فرشتہ جبریل علیہ السلام کہے بھائی دروازہ کھولو، کہ کون ہے؟ کہ میں ہوں جبریل۔ کہ نہیں آپ کو تو جان دیں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ہاں پھر یہ پوچھا یہ خود آئے ہیں اللہ نے بلایا ہے؟ کہ اللہ نے بلایا ہے، پھر دروازہ کھولا۔
لیکن جو بندہ نماز کا عمل کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، اور نماز اس کے اندر سے نکلتی ہے سلام پھیرتے ہی سارے دروازے اللہ کھلوا دیتے ہیں، سیدھی اللہ کی بارگاہ میں نماز پہنچتی ہے، یا تو سفارش کرتی ہے یا شکایت کرتی ہے۔ نماز کی سفارش پر اس نمازی کو کامیاب کریں گے، اور نماز کی شکایت پر اس نمازی کو برباد کریں گے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے یہ مسجدیں فقیروں سے مانگنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ محتاج آ کے فقیروں سے مانگے، بلکہ یہ مسجدیں مالداروں کو، غریبوں کو، عالموں کو، ان پڑھوں کو، سب کو اللہ کے خزانوں سے دلوانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ میرے دوست بزرگوں عزیزو، اللہ سے تعلق پیدا ہوا نہیں، اللہ سے لگے مانگنے۔ بغیر تعلق کے کوئی دیتا ہے؟ دنیا میں بھی نہیں دیتا کوئی۔ تعلق ہو جاوے، اللہ سے تعلق ہو گیا کسی بندے کا، ارے دنیا میں دیکھ لو کسی بڑے سے آدمی سے تعلق جن کو ہم سمجھیں بڑا ہے، کوئی نہیں بڑا، دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے ہی نہیں کوئی بڑا۔ اللہ اکبر، بڑا تو اللہ ہی ہے بس۔ اس کی آواز اللہ 5 دفعہ لگواتے ہیں روزانہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے بس۔ کسی سے تعلق ہو جاوے دنیاوی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھ میں نظام دے رکھا ہو اس سے تعلق ہو جاوے گہرا، پیدا چوڑا ہو کے چلے گا، جانتا نہیں کس سے تعلق ہے، اور جس کو پتہ چلتا چلا جاوے گا تو اس کا تو فلاں سے تعلق ہے، ایم پی صاحب سے تعلق ہے، ایم ایل اے صاحب سے تعلق ہے، اس کا تو مکھیہ منتری سے تعلق ہے، پردھان منتری سے تعلق ہے، اس کو نہ چھوڑ دیا بالکل۔ اور جس کا تعلق بادشاہوں کے بادشاہ سے ہو جاوے، صحابہ کا ہو گیا۔ ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے، اور ہائٹ وائٹ بھی نہیں ہے کچھ، ظاہر کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں ہے، چھوٹے سے تھے، اور رستم پہلوان کسریٰ کا بادشاہ 3 لاکھ کی فوج لے کے آیا تھا، اور یہ اکیلے جا کے اس کی دھجا، اس کی ہوا ٹائٹ کر کے آ گئے۔ آج بھری مسجد کی ہوا ٹائٹ ہو رہی ہے ایک آدمی سے، مسجد بھری ہوئی نمازیوں سے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے اللہ سے تعلق نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق ہو جاوے کوئی، کسی کا ان بھائی کا تعلق ہو گیا پردھان منتری سے، اب ان کو پولیس لے کے پکڑ گیا، اور وہ کہیں گے، وہ کہے گا بھائی میں نے نہیں کرا وہ کام، ہٹ تیرے خلاف وائی ہے رپورٹ، بس کس نے نکالا فون انہوں ملایا، اب پردھان منتری کے یہاں آیا فون ایڈ، اور دے گا وہ یہ تو ہمارے تعلق والا ہے۔ صحابہ کا ہوا تھا یہ تعلق اللہ سے۔ ایک صحابی کو گھیر لیا ایک نے، اور خنجر نکالا، تجھے قتل کروں گا، کہنا مال چاہیے مال لے لو، جھگڑا ختم کر کے مال بعد میں لیں گے، پہلے تجھے قتل کریں گے، کہنا اچھا 2 رکعت نماز پڑھ لینے تو۔ ایک صحابی کا واقعہ، ایک کولی کا، 2 واقعے ہیں۔ کہنا ہاں ہاں پڑھ لے، یہ پڑھے نا مرے گا، انہوں نے بھی پڑھی تھی، کچھ نہیں ہوا، انہوں نے بھی پڑھی تھی، پڑھ لے۔ اسے کیا پتا اس کا تعلق ہے اللہ سے، بغیر تعلق والے تھے۔ اب جو 2 رکعت نماز کا عمل کر کے اللہ کا نام لیا، 4 بار اللہ کو پکڑا، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوۃ المتین یا ذو المساکین، یہ 4 بار کہا۔ بس چھوٹے آسمان کا فرشتہ آگے اسے نیزہ مار کے ختم کیا۔ اتنی جلدی آئے گی کسی کی مدد ہے؟ تعلق پر ہوتا ہے، مگر تعلق کے بغیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ بچہ قتل ہو جائے اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ بنی اسرائیل مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سارے کام کرتے تھے، تعلق ختم ہو گیا تھا۔ تعلق جب ختم ہوتا ہے، جب یقین اللہ کی قدرت سے ہٹ کر چیزوں اور اسباب پر آ جاتا ہے، پھر تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں تو بادشاہ تھے مصر کے، یوسف علیہ السلام کو ایک خواب کے ذریعے سے بادشاہت دے دی تھی، بادشاہت کے لیے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے جس کا تعلق ہو تو اللہ کر دیں گے، ایک خواب پر دے دی۔ وہ ان کے تو خواب میں بھی نہیں تھا کہ ہم بادشاہ بن جائیں گے، ایک خواب کی تعبیر پر اللہ نے بادشاہت دے دی۔ جب تک اس پر رہے، اللہ کی قدرت سے اپنے کام بنانے کی طرف رہے تو رہے،
پھر جب چیزوں سے اسباب سے اپنی کامیابی سمجھنے لگے، ہر چیزوں اسباب کے چکر میں لگے، اللہ کی یقین اندر سے نکلا، پھر اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا۔ اور فرعون نے وہ دیکھو کیا حال مچایا ہے، بچے قتل ہو رہے، عورتیں بے عزت ہو رہی، مال لوٹے جا رہے، جیلوں میں ٹھوسا جا رہا، الزام لگا لگا کے جھوٹے۔ اللہ کو ترس آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ ان کا تعلق اللہ سے پیدا کرو، انہیں کہو رب اللہ کو مانو۔ کہنے لگے رب اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ کہ اچھا تم کہہ دو گے زبانی ہم مان لیں گے؟ ان سے کہو نبی جی یہ کہہ دیں گے ہم مان لیں گے۔ ان سے یوں کہو اگر اللہ کو رب مانتے ہو تو پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سارے کام اللہ سے نماز کے راستے سے بنواؤ، جب نماز سے بنوا لو گے تو مان لیں گے۔ 25 سال لگ گئے، کلمہ سیکھنے میں دیر لگتی ہے، پھر کام بننے میں نماز سے دیر نہیں لگتی۔ اور 25 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لے کے نکلو۔ کلمہ جب آ جاتا ہے دل کی گہرائی میں، کلمے کی حقیقت اور کلمے کا یقین، پھر نماز میں اللہ کا دھیان آ جاتا ہے، اور جو دھیان والی نماز پڑھی جاتی ہے بس وہ کام بنوا دیتی ہے اللہ کے یہاں جا کے۔ اب میرے دوست بزرگ جو موسیٰ علیہ السلام لے کے نکل گئے، پھر ان کو بھی خبر کر دی، پھر ان بھی پیچھے پیچھے آ گیا، پوری رات گھومتے رہے، پوری رات گھومتے رہے۔ صبح کو جب روشنی ہوئی تو دیکھا دریائے نیل کے سامنے کھڑے، آگے چلیں تو دریائے نیل میں غرق ہو جامیں، پیچھے فرعون کا لشکر تلواروں کے ساتھ پیچھے چلیں تو قتل ہو جامیں، پھنس گئے۔ اور کہنے بھی لگے کچھ لوگ کہ اللہ موسیٰ پھنسوا دینا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جھڑکی دی، نہیں اللہ میرے ساتھ ہے، وہی راستے دکھلاوے گا، وہی کام بناوے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے سب کے دل اللہ کی طرف مڑ گئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا مارو ڈنڈا مارو پانی میں، کیا ہوگا؟ پانی میں ڈنڈا مارنے سے کیا ہوگا؟ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ اللہ کی قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقلیں فیل ہوتی ہیں۔ بھائی ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام کے منہ پہ لگوا میں تو بات سمجھ میں آوے، یا صاف بنا کے اس کے پیچھے لگا میں تو سمجھ میں آوے، پانی میں مارنے سے کیا ہوگا؟ کیا حکم پر آؤ تم؟ تو پانی میں ڈنڈا مارا، 12 راستے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس میں لے جا کے غرق کر دیا، ان کو پار کر دیا۔ 40 سال ان کو آسمان سے اتار کے کھانا کھلایا۔ یوں کہتے ہو کہ کیسے پلیں گے بغیر کمائے، یہ کفر کا جملہ ہے، بغیر کمائے کیسے پلیں گے؟ یہ زبان پہ ہے تو کفر ہے اور دل میں ہے تو نفاق ہے۔ اللہ پالنے والا تو اللہ ہے۔ ارے ماں کے پیٹ میں کون سی دکان کر رہا تھا، کون سا کھیت کر رہا تھا، 4 مہینے تک وہاں نہیں پالا اللہ پاک نے۔ اور یہ جب دنیا میں آنے سے پہلے ہم جہاں تھے کہیں تو تھے، اللہ نے تو وہاں بنایا تھا ہمیں عالم ارواح میں۔ دنیا کب بنایا تھا؟ وہاں ساری ضرورتیں پوری کر کے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں سب نے ہم نے یوں کہا تھا، سارے انسانوں نے کالو بلا شاہدنا، ہاں بے شک ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ کہ اچھا پھر دنیا میں جاؤ، دنیا میں دکھلاویں گے سبب سے، کریں گے قدرت سے، دیکھیں گے کیا کہتے ہو۔ اب یہاں آ گئی ہوں، جہاں آگے بغیر سبب کے کیسے ہوگا؟ بغیر دوا کے شفا کیسے ملے گی؟ بغیر حکومت کے ساری محنت اسباب کو حاصل کرنے کی ہے، ایک محنت یہ نہیں ہے کہ خدا کی قدرت ساتھ ہو جائے۔ بس جب تک موسیٰ علیہ السلام اور وہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے دنیا سے، وہ بنی اسرائیل پھر وہی اسباب پر، پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ اب وہ قتل عام مشوا ہے مسلمانوں کا، اور یہی ہوگا اس امت کے ساتھ میں، قیامت تک یہی چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بنی اسرائیل میں ہوا وہی میری امت میں ہوگا، حتیٰ کہ اگر کسی نے بنی اسرائیل میں اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی کمی نہ ایسا ہوگا۔ اسے میرا دوست بزرگ ہے جو ہم پلٹا کھانے ایمان سے نہیں کرتے، بس اللہ سے اپنے ہر مسئلے کا حل اللہ کی ذات سے سمجھیں اور نماز کا عمل کر کے اللہ سے کہیں اپنا، اور جو کمارے جہاں سے کمارے وہاں کام کرتے رہو، لا کے جن جن کے حقوق ہیں ان کو دیکھتے رہو، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن، اپنے جسم کا ہر مسئلہ نماز سے حل کرانے کی محنت میں لگے، بس یہ بننے کا راستہ کریں گے انشاءاللہ۔